اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ روز ہم نے سورۃ النساء آیت نمبر 140 تک پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 141 سے اور 147 تک پڑھ کر ہم 5واں جز قرآن کا مکمل کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں تلاوت کا سورۃ النساء کی آیت نمبر 141 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 141 سے ترجمہ۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں ہمیں معلوم ہے کہ منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو مدینہ میں موجود تھے اور اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے، آیات پروردگار کا مذاق اڑاتے تھے۔ ظاہر ہے جب کسی چیز پر ایمان نہیں ہوتا تو پھر اس کا مذاق اڑایا جاتا، اگر ایمان ہو تو انسان اس کا مذاق نہیں اڑاتا۔ تو منافقین کا تذکرہ جاری ہے۔ میں گزشتہ جو آیت ہے اس کا ترجمے کو تکرار کر کے آگے بڑھتا ہوں کیونکہ ایک اور آیت اس کے ضمن میں بیان کرنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 140 میں فرمایا تھا کہ یقیناً اللہ نے اس کتاب میں تم پر یہ حکم نازل فرمایا کہ جہاں کہیں تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ جس محفل میں دین کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اللہ کی آیات کا، اس کے احکام کا، ایک مومن کو منع کیا گیا ہے ایسی محفل میں بیٹھنے سے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو جب تک کہ وہ کسی دوسری گفتگو میں نہ لگ جائیں۔ جب تک وہ یہ حرکت کر رہے ہیں تمہارے لیے جائز نہیں ہے وہاں پر بیٹھنا، اور اگر تم بیٹھو گے تو اللہ فرماتا ہے ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ، یعنی تم بھی انہی کی طرح پھر ہو۔ انکم اذن مثلہ، پھر یقیناً تم بھی انہی کی طرح، انہی کی مثل ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ یقیناً اللہ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں یکجا کرنے والا، اکٹھا کر دے گا دونوں۔
یہ جو اس آیت کے شروع میں فرمایا تھا کہ اللہ نے اس کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے، یہ اشارہ ہے سورۃ الانعام، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 کہ جو اس آیت سے پہلے نازل ہو چکی تھی. اور وہ آیت کیا ہے؟ توجہ فرمائیں. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو کہ جو ہماری آیات کے بارے میں بےہودہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کے بارے میں بےہودہ باتیں کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کریں. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے. ہماری آیات کے بارے میں جو غلط باتیں کر رہے ہیں وہاں پر آپ نہیں بیٹھ سکتے یہاں تک کہ کسی اور بات کو شروع کر دیں. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، ورنہ شیطان آپ کو بھلا دے گا. اچھی طرح توجہ فرمائیں. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر آپ ایسی محفلوں میں جا کر بیٹھنا شروع ہو گئے جہاں پر اللہ کے دین کا، اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، غیر اہم چیزیں سمجھ کر اور بےہودہ باتیں کی جاتی ہیں دین کے بارے میں، یہ ہمارے لیے بھی ہے. آج کل کے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ وہ ظاہر میں مسلمان ہیں، ظاہر میں اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ظاہر میں اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، لیکن اگر قریدو تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، ایتھیسٹ ہے، بالکل زندیق ہے، بے دین ہے. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے چند چیزیں رٹی ہوتی ہیں اور وہ سادہ لوگوں کو وہ پھر بےہودہ باتیں کرتے ہیں، شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے، بعض اوقات مذاق اڑانے کے لیے چیزیں انہوں نے پکڑی ہوتی ہیں. اب اگر ایک انسان کی ایسوں کے ساتھ دوستی ہے، ان محفلوں میں جا کے بیٹھتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ یہ بتا رہا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، ورنہ اللہ آپ کو بھی بھلا دے گا. یہ اللہ نہیں بلاتا دین کی باتیں، اس محفل کی تاثیر یہ ہوگی. آہستہ آہستہ دین کے احکام آپ کی نظروں میں بھی معمولی چیزیں بن جائیں گی، کیونکہ جس کے بارے میں انسان جس کا مذاق سنتا رہتا ہے اس کی امپورٹنس پھر نہیں رہ جاتی. یہ ایک نیچرل نفسیاتی نتیجہ انسان کا. پس فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، پس اس نصیحت کے بعد آپ ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھیں. یہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی آیات کے بارے میں لغو اور بےہودہ گفتگو کرتے ہیں. اور یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ ایسی محفل ہوتی ہے جس میں بعض خدا کے احکام کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور یہ مذاق اڑانا، خدا کہہ رہا ہے کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اس پر ایمان ہی نہیں ہے، ورنہ جس کو پتہ ہو کہ خدا نے یہ حکم دیا، اس کا ایمان ہو، اس کا مذاق نہیں اڑاتا. اور اسی طرح اگر کوئی خود مذاق نہیں اڑا رہا لیکن جا کے بیٹھے، تو میں نے عرض کیا تھا اس کے اندر غیرت دینی نہیں ہوتی. جیسے میں نے مثال بھی دی، تو غیرت دینی کا تقاضا یا تو یہ کہ انسان جائے ان کو روکے کہ خبردار دین کے بارے میں تم یہ بات نہیں کرو، اچھے انداز سے روکے، ورنہ اٹھ کے وہاں سے چلا جائے. لیکن اگر جا کے بیٹھیں گے ایسی محفلوں میں ایسے دوستوں کے ساتھ، تو پھر آپ کے اپنے ایمان پر اس کا منفی اثر پڑے گا، اس سے پھر آپ محفوظ نہیں رہ سکتے. صلوات پڑھیے محمد والے. تو پھر اس کے نتیجے میں خدا نے فرمایا، ہم آیت نمبر 140 سورۃ النساء کی طرف واپس آتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو جب تک کہ وہ دوسری گفتگو میں نہ لگ جائے، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو اور یقیناً اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کر دے. اس کے بعد آیت نمبر 141 ہے جس سے ہم نے تلاوت شروع کی ہے آج. ان منافقوں کی مزید اللہ تعالیٰ ان کے جو اندرونی پلان ہے اور ان کی اندرونی خواہشات ہیں ان سے پردہ اٹھا رہا ہے، مومنوں کو بتا رہا ہے تاکہ مومن ان سے پرہیز کریں، ان کے پاس نہ جائیں، ان کی محفلوں میں نہ بیٹھے جا کر. الذین یتربصون بکم، یہ منافق یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار میں. تربص عربی زبان کا لفظ ہے انتظار بھی، اور عربی زبان کا لفظ ہے تربص. تربص ایک خاص قسم کا انتظار ہوتا ہے. کون سا انتظار؟ کہ انتظار کرنے والا اس انتظار میں ہے کہ اس پر کوئی مصیبت آئے،
انتظار اچھی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، انتظار بری چیز کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ انتظار کہ میں انتظار میں رہوں کہ فلان شخص پر کوئی مصیبت آئے تو اس کا میں انتظار کر رہا ہوں، اسے کہتے ہیں تربص. ٹھیک ہے نا؟ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تمہارے بارے میں حالات، برے حالات کے انتظار میں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، تمہارے بارے میں کسی حادثے کا انتظار کر رہے ہیں، تو اگر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی کامیابی نصیب ہو جائے، فتح کہتے کامیابی کو، اگر کامیابی تمہیں حاصل ہو جائے، قالوا، تو کیا کہتے ہیں؟ الم نکن معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ادھر لنک پورا رکھا ہوا، ہم تمہارے ساتھ ہی تھے، یعنی ہم تمہارا حصہ ہیں. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کے حصے میں کوئی چیز آ جائے، یعنی تمہیں شکست ہو جائے، تم پر کوئی مصیبت آ جائے، کافر کو کوئی کامیابی مل جائے، قالوا، تو کافروں سے کیا کہتے ہیں؟ الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، اور اگر کافروں کو کچھ کامیابی مل جائے تو کہتے ہیں، یعنی کافروں سے کہتے ہیں، کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قدرت نہیں رکھتے تھے؟ لیکن ہم کیوں نہیں لڑے؟ اس لیے کہ ہم تمہارے دوست تھے. ہم اگر لڑتے مسلمانوں کے ساتھ مل کر تو تم شکست ہو جاتی تمہیں. ہم نے قدرت رکھنے کے باوجود ہم پیچھے ہٹے رہے تاکہ تمہیں کامیابی ہو جائے. الم نستحوذ علیکم، ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے؟ اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے بچا نہیں لیا؟ ان لوگوں سے ہم نے تمہیں بچایا نہیں ہے پیچھے ہٹ کے. یہ اس کی مثال ہمیں مثلا ایک مثال کہاں ملتی ہے کہ جب رسول اللہ جنگ احد کے لیے کسی شوال میں پیش آئی تھی، جنگ احد کے لیے جب نکلے تھے، 1000 آدمی تھا رسول اللہ کے ساتھ. عبداللہ ابن ابی کہ جو رئیس ہے منافقوں کا، یہ ساتھ آیا لے کر اور اپنے پلان کے مطابق 300 بندہ لے کے واپس چلا گیا. اب عین جنگ کے موقع پر یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے، حوصلے انسانوں کے نیچے آ جاتے ہیں کہ ہمارے تو ادھر سے 5000 بندہ ہے اور ہم پہلے ہی 1000 تھے، اور اب 1000 میں سے بھی 300 چلا گیا. یہ انسان ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. لیکن بہرحال اللہ نے پھر بھی مومنوں نے اپنے حوصلے رکھے اور وہ جنگ جیت گئے تھے، مگر وہ جو پہاڑ والے تیر اندازوں نے، ان میں سے بہت ساروں نے اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی اور اس کے نتیجے میں وہ جگہ چھوڑ دی پوزیشن، تو پھر جنگ کا پانسا پلٹ گیا. لیکن اللہ نے پھر بھی ان 300 کے جانے کے باوجود فتح دے دی تھی، مسلمان جم کے لڑے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ مومنوں کیوں چلے گئے؟ تاکہ بعد میں کافروں سے کہہ سکیں کہ اگر ہم ساتھ ہوتے تو مار جاتے، ہم نے جان کے چھوڑ دیا مسلمانوں کو، اس لیے تم جیت گئے. تو یہ منافقوں کی چال کیا ہوتی ہے کہ دونوں سائڈوں پر اپنے تحفظات کا خیال رکھ، اپنے مفادات کے محافظ ہوتے ہیں، دین کے مفادات کے نہ کافروں کے مفادات کے محافظ ہیں، نہ اسلام کے مفادات کے محافظ. کس کے مفادات کے؟ اپنے مفاد کے محافظ. یہ منافق اس لیے منافق ہوتا ہے، ایک منہ اس کا ادھر ہوتا ہے، ایک منہ اس کا ادھر ہوتا ہے. دو منہ ہوتے ہیں، دو شخصیات ہوتی ہیں اس کو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اگر کافروں کو کچھ کامیابی مل جائے تو ان سے کہتے ہیں، کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہیں تھے؟ لیکن لڑے نہیں ہیں، دلیل دیتے. اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے بچایا نہیں؟ یعنی ہم نے بچا لی. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، پس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. یہ جو تم چلاکیاں کھیل رہے ہو، اللہ ان قریب تمہارے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. اور پھر کیا ہوگا اس دن؟ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، پس اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر غالب نہیں آنے دے گا. اس کے دو معنی، ایک تو یہ کہ اللہ دنیا میں بھی اگر مومن اطاعت کرے تو اللہ کافروں کو غالب نہیں آنے دیتا، وہ مقابلہ کرتے ہیں، یا خدا فتح دے دیتا ہے یا شہادت ان کا مقدر بنتی، کامیابی ہے دونوں طریقے سے. اور قیامت کے دن آج جو یہ مومنوں کو مثلا چکر دے رہے ہیں کہ جب اگر مومنوں کی فتح ہو جائے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تو مومن ان کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن
اس قسم کی چکر بازیاں بھی کام نہیں آئیں گی کہ قیامت کے دن منافق کہے یار ہم دنیا میں تمہارے ساتھ ہی نہیں ہوتے تھے. نہ، ہرگز اللہ مومنوں پر کافروں کو سبیل نہیں دے گا. یہ اب یہاں پر منافقوں کا اصلی نام، ان کی اصلی حقیقت کا تذکرہ کیا، اور وہ کیا ہے؟ کافر. یہ منافق اصل میں کیا ہے؟ اصل میں کافر. وہاں پہ تمہاری کوئی چال کام نہیں آئے گی کہ تم جیسے یہاں باتیں بنا لیتے ہو تو وہاں بھی باتیں بنا کر اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ. ہرگز اللہ پھر مومنوں کو تمہاری باتوں پہ باور نہیں کرنے دے گا. آیت نمبر 142. اب یہ ساری منافقین کی نشانیاں، ان کی کیفیت اور ان کی نشانیاں بیان کر رہی ہیں یہ آیات. اس آیت کو انشاءاللہ بڑے غور سے سنیں گے. آیت نمبر 142 142 سورۃ النساء. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش، اللہ کو دھوکہ دے رہے، یعنی اپنی طرف سے دے رہے، جبکہ وہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. یاد رکھیے اللہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، لیکن جو ایسے کو دھوکہ دے رہا ہو جس کو دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا، وہ اصل میں کس کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے؟ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. خود چل کے اس گڑھے میں جا رہا ہوتا ہے کہ جو وہ حرکت کرنے والے کے لیے تیار کیا گیا. تو لہٰذا خداوند عالم نے وہی لفظ استعمال کیا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، ان خود دھوکہ کھا رہے ہیں. خدا کا جواب ان کے لیے ہے. اب نشانیاں سنیں منافقوں کی. یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے تاکہ وہ منافقوں کو پہچانیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے ڈھیلے ڈھیلے بڑی مشکل سے کھڑے ہوتے ہیں. ان کا دل نہیں ہوتا نماز پڑھنے. یہ بات اتنی سخت ہے. یہ ایک ہوتا ہے دیدہ دانستہ منافق، اور ایک ہوتا ہے بعض اس میں وہ منافق نہیں ہے لیکن آدھے منافقت کی نشانیاں ہیں اس میں. ٹھیک ہے، تو انسان کو اپنے اوپر ان آیات کو اپلائی کر کے دیکھنا چاہیے. نماز کے لیے مشکل سے ڈھیلا مصیبت سمجھ کے کھڑا ہونا، یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ منافق کی نشانی. اب ہوتا کیا تھا کہ ان کا دل نہیں ہوتا، چونکہ دل سے تو ایمان لائے بھی نہیں تھے، لیکن چونکہ جماعت میں جانا ہے، جو جماعت میں نہیں آئے گا وہ نظروں میں آئے گا، لہذا ان کو مصیبت، اگرچہ ان کو مصیبت ہوتی تھی، بڑا سخت ہوتا تھا، لیکن اپنے آپ کو گھسیٹ کے مسجد میں لے آتے تھے کہ کہیں مسجد میں نہ آنے کی وجہ سے مسلمانوں کے رجسٹر سے ہمارا نام خارج نہ کر دیا جائے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل سے نہیں، تیزی سے نہیں، بلکہ کیا؟ ڈھیلے ڈھیلے تھکے ہوئے اس طرح نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور اس آیت سے آپ لنک کریں امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث کو، اور وہ حدیث اس آیت کو دیکھ کے پھر بڑی اچھی طرح سمجھ میں بھی آتی ہے کہ امام نے اپنی وصیت میں وقت شہادت فرمایا تھا کہ ہمارے شیعوں کو بتا دو کہ نماز کو ہلکا سمجھنے والے، یعنی وہ نماز کے بارے میں جو ڈھیلے ڈالے ہیں، ہماری شفاعت ان کو نہیں ملے گی. نہ پڑھنے والوں کی تو بات ہی اور. آج جو نماز کا بعض لوگوں نے اشر کر دیا کہ خدا کی بارگاہ میں بھگتیں گے جا کر، امام نے فرمایا لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ. استخفاف خفیف سمجھنا یعنی ہلکا سمجھنا. نماز کو کچھ سمجھتے ہیں لیکن وزنی نہیں سمجھتے، اہم نہیں سمجھتے، ان کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی. یہاں سے وہ حدیث جنم لیتے. کیوں؟ کہ یہ علامت نفاق ہے. خدا بلا رہا ہے، یہ مرا پڑا ہے، اس کا دل ہی نہیں کر رہا کہ یہ اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. تو یہ اس زمانے میں منافقوں کی یہ علامت تھی. اور ایسے تھے کہ مسلمان اگر غور کریں تو ان کو پہچان لیں گے کہ یہ حرکت جو کر رہا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اور جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ. ایک نشانی. دوسری نشانی یُرَاؤْنَ النَّاسِ. لوگوں کو دکھانے کے لیے، خود نہیں دل سے آ رہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ لوگ دیکھ لیں کہ یہ بھی مسجد میں آیا بیٹھا ہے، یہ بھی نماز جماعت میں شریک ہوتا ہے.
وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، سب سے خطرناک، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ یہ بھی انسان اپنے اوپر اپلائی کرے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا، مومنوں کو قرآن نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرو۔ یہ مومن کا مزاج قرآن اللہ دیکھنا چاہتا ہے، خدا کو کثرت سے وہ یاد کرتا ہو۔ یا سورہ جمعہ میں جب ہے کہ جب نماز پڑھ لی جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، یعنی اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی جو تمہارا کام ہے، کاروبار ہے، رزق کے حلال سے تلاش کرو، لیکن کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ یہ جو نماز جمعہ میں شرکت کر کے تم نے ٹریننگ لی ہے خدا کو یاد کرنے کی، اس کو پھر یاد رکھو، اللہ کو کثرت سے یاد رکھو۔ اب جب خدا کا فضل بھی تلاش کر رہے ہو، وہاں بھی خدا کو بھولنا نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اور اس کے بعد وہ آیت بھی ہے کہ پھر جب وہ قافلہ آیا تھا تو وہ رسول پاک کو چھوڑ کر تو چلے گئے شاپنگ کرنے کے لیے اس قافلے کی، لیکن اچھا مال بک نہ جائے، تو وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اب دیکھیں، ایک اللہ وہ ہے کہ کہہ رہے جب خدا کا فضل بھی تلاش کرو، خدا نہ بھولے، اور ایک یہ کہ جب خدا کے ذکر کا ٹائم ہے، نماز جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں اور وہ قافلے کا اعلان ہوا اور چھوڑ کے چلے گئے، یہ بالکل 180 ڈگریز کا فرق ہے۔ یہ انسان کو قرآن مجید اللہ سے جوڑ کے رکھنا چاہتا ہے۔ منافق کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر کرنا بھی پڑے تو بہت تھوڑا سا۔ ان کو خدا کی یاد نہیں آتی، کیوں؟ یاد اس کی آتی جس سے پیار ہو، اور پیار اللہ تب ہوگا جب اللہ پر ایمان ہو، ہے ہی نہیں تو کیوں خدا کو یاد کر؟ ہاں، جب دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان آ رہے ہو، تسبیح نکال لی، مثلا اس کے دانے توڑنے شروع کر دی کہ جی بڑا نیک بندہ ہے۔ منافقین یوں کیا کرتے، اور جیسے کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا اور پھینکی تسبیح، اپنی اصلی حرکتوں پر اتر آیا۔ لوگوں کے سامنے اور شخصیت ہے، تنہائی میں اور شخصیت۔ بس یہ 3 نشانیاں انسان ہمیشہ یاد رکھے منافقوں کی، جو اللہ بتا رہا ہے۔ نماز میں ڈھیلا ڈالا ہونا، دوسرا دکھاوا کرنا لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اور تیسرا اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرنا، خدا کو بہت کم یاد رکھنا، زیادہ تر کوئی اور چیز انسان کی یاد میں رہے۔ آیت نمبر 143، مذبذبین بین ذالک، مذبذبین تذبذب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تذبذب کیا ہے؟ نہ ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ تذبذب کو اور واضح کرنا، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری اصل میں پارٹی کون سی ہمیں کرنی ہے۔ ادھر جیت کے آثار ہوئے، ادھر گھسنا شروع کر دیا، ادھر کامیابی کے آثار ہوئے، ادھر گھسنا شروع کر دیا۔ یہ تذبذب میں ہے، یہ لوگ نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف، بلکہ درمیان میں سرگرداں ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے، صحیح ترجمہ یہ ہے جسے اللہ گمراہ کر دے، یضلل گمراہ کر دے، لیکن اللہ یاد رکھیے زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا، وہ تو ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ آیات اشارہ کرتی ہے اس قانون کی طرف کہ جس نے انتخاب کر لیا غلط راستے کا، اور جو خدا راستہ کرے اس انتخاب پر نہیں کر رہا، تو پھر خدا نے قانون بنایا کہ میری نافرمانی کرے گا تو نے گمراہی ہونا ہے۔ اب یہ گمراہی بھی خدا کی طرف سے، اپنے اختیار سے ہے، لیکن نتیجہ خدا کی مرضی کا ہے۔ جس سے اللہ، انہوں نے پھر ترجمہ ذرا وہ ایسا ہے کہ جس سے منفی بات ذہن میں نہ آئے، وہ یہ کیا ہے جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے تو تم کبھی اس کے لیے راستہ نہیں پاؤ گے۔ یعنی جس نے خدا کے کہنے پر خدا کی بات نہیں مانی، ہدایت پر نہیں آیا، تو پھر اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سے اس کو ہدایت ہو۔ اسی لیے قرآن نے وہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ اے رسول، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتے، جسے اللہ چاہے اس کو ہدایت کرتے۔ یہ بھی یہی بات ہے کہ خدا نے کہا اس راستے سے آ جاؤ میری طرف، سر جھکا دو، وہ نہیں آنا چاہتا۔ اب اللہ کہہ رہے اے رسول، آپ بھی تڑپیں گے تو ہدایت اس کو نہیں ملے گی۔ ورنہ میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں
کہ رسول اللہ تو سب کی ہدایت کے لیے تڑپ رہے تھے، پریشان رہتے تھے، خدا کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے تھے، لیکن سب مکے والے مسلمان ہو گئے نہیں ہوئے، قبول نہیں کیا۔ رسول اللہ تو کسی ایک کے بارے میں بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ جہنم میں جائے، لیکن گئے مکہ بہت سے جو جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ جو خود نہیں اللہ کے سامنے سر جھکاتا پھر اس کے لیے دوسرا ہدایت کا راستہ نہیں۔ یہ بہت اٹل قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، چانسز دیتا ہے اللہ تعالیٰ مختلف، لیکن فیصلہ انسان نے خود کرنا ہو، کھینچ کر زبردستی۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین قبول کروانے کے لیے کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، گمراہی اور ہدایت واضح ہو چکی، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے ایمان نہ لائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے تم کبھی راستہ نہیں پاؤ گے۔ آیت نمبر 144۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو تم مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنے اولیاء نہ بناؤ۔ کل بھی یہ آیت گزری تھی، اسی سے ملتی جلتی، یعنی مومنوں سے زیادہ پکے دوست تمہارے کافر ہو، یہ نہ کرو۔ یہ کام اصل میں جو کرتے تھے وہ منافق تھے، لیکن سب کو کہا جا رہا کہ اے وہ جماعت جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو، اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے قریبی ترین تمہارے تعلق مومنین سے ہونے چاہیے، نہ کافروں کے ساتھ۔ منافق مت بن۔ اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہا، خبردار کر رہا۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ خود اپنے خلاف اللہ کو صریح روشن دلیل فراہم کر دو، یعنی تمہیں پکڑ لے وہ؟ یہ جو تم حرکت کر رہے ہو کہ مومنین سے چھوڑ کر زیادہ گہرے تعلق کافروں سے بنا رہے ہو، یہ نہ کرو۔ اگر یہ کرو گے تو اس کا مطلب تم نے کیا کیا؟ تم نے خدا کو ایک واضح دلیل فراہم کر دی تاکہ وہ تمہاری گرفت کرے، اور خدا اس پہ گرفت کرے گا تمہاری۔ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ یہ کہنے کا انداز، یعنی یہ نہ کرو۔ اگر یہ کرو گے تو خدا کے پاس پھر وہ ایک حجت ہو جائے گی کہ جس کی وجہ سے وہ تمہیں سزا دے گا اور تمہاری گرفت کرے گا۔ ایسا نہ کرو۔ کیوں ایسا نہ کرو؟ اس لیے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے۔ اب اتنی خطرناک بات، یہ کیوں؟ اس لیے کہ کافر تو واضح ہے، اس سے لڑنا ہے۔ یہ جو اندر گھس کے بیٹھا ہوا ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے کہتے ہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ اس سے بندہ حفاظت کا بندوبست ہی نہیں کرتا، پشت سے چھرا مارتا ہے آ کر۔ سامنے والا دشمن تو نظر آ رہا ہے، لیکن جس کو میں اپنا ساتھی سمجھ رہا ہوں وہ آ کے پشت سے جب وار کرے گا تو مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ جو مثلا 300 بندہ لے کے واپس چلا گیا، اس کے لیے تو پھر مومن ریڈی نہیں تھی، وہ تو ان کو اپنا سمجھ رہے تھے۔ یہ ہوتا ہے منافق کی چال۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ یہ جہنم کے، یقیناً منافق جہنم کے در کے اسفل، اسفل یعنی سب سے نیچے والا، جیسے جنت میں درجات ہیں، جہنم میں درکات ہیں، سب سے نیچے والا درک، اس میں ہوں گے، آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور آپ کبھی ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے کہ کوئی آ کر وہاں پہ ان کی مدد کر دے۔ یہ ساری تنبیہات کرنے کے بعد اور خبردار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم اپنے مزاج کے مطابق کہتا ہے کہ توبہ کا راستہ سب کے لیے کھلا ہو۔ اگر منافقین جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر اللہ کی طرف سے دروازہ بند نہیں ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں۔ لیکن توبہ کون سی؟ وَأَصْلَحُوا، اور جو خرابی کی ہے اس کی اصلاح کریں۔ یہ نہیں ہے کہ باہر خرابی کر کے آ گئے اب گھر بیٹھ کے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے نہ۔ اگر تیری خرابی سے باہر کوئی نقصان ہو گیا ہے اب اس کی اصلاح بھی کر۔ جیسے پہلے گزر چکا کہ وہ لوگ جو اللہ نے کتاب میں باتیں نازل کی ان کو چھپاتے ہیں، ان کی توبہ کیا ہے کہ جو چھپایا اسے بیان کرے۔
جو غلط باتیں بتائی ہیں ان کو لوگوں کو بتایا ہم نے غلط بات کی ہے. یہ نہیں کہ خرابیاں کر کر کے اس کے بعد چھپ کے توبہ کر لی, یا اللہ اب لوگوں کے سامنے تو میں نہیں جا سکتا, وہ تو مجھے ماریں گے, تو مجھے معاف کر. اے اللہ معاف, جو صرف اللہ اور بندے کا معاملہ معاف کر دیتا ہے, لیکن جو دین کے ساتھ خیانت کی گئی وہ معاف نہیں کرے. یہاں پر بھی منافقین سے کیا کہا جا رہا ہے؟ الا الذین تابوا, سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں, واصلحوا, اور اصلاح کریں, ٹھیک کریں معاملات کو, واعتصموا باللہ, اور پھر اللہ سے تمسک کر لیں. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمسک کر لیں, یعنی خدا کے قانون کو, دین کے ساتھ تمسک کر لیں, صحیح طرح سے دین کو قبول کر لیں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں. دین قانون کے مجموعے کو کہا جاتا ہے, اور اس کے اطاعت کرنے والے کو دیندار کہا جاتا ہے. دین بمعنی اطاعت بھی ہے, دین بمعنی قانون بھی ہے, اور اس قانون کی اطاعت کرنے والا ہم اسے کہتے ہیں دیندار ہے. کیا مطلب؟ اس دین کو مانتا ہے, اطاعت کرتا ہے. اخلصوا دینہم للہ, اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر دے, اللہ کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہ کرے. یہ اب اس اصلاح کی وضاحت کی جا رہی ہے, یہ اللہ کے دامن کو تھام لینے کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ توبہ کیا ہے؟ اصلاح کریں, خدا کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں, اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں, یعنی اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر دیں. یعنی ایک دن اللہ کی اطاعت, ایک دن کافروں کی اطاعت, دوسروں کی, جیسے جو پہلے یہ گیم کر رہے تھے اس گیم سے باز آ جائے. جو یہ کر لیں گے فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, تو پھر یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں. اللہ کریم ہے, اس کا دروازہ کھولا ہوا. جب بھی کوئی ایسا شخص جس نے خیانت کی اپنی اصلاح کرنا چاہے, اور یہ کئی واقعات ہیں, رسول اللہ کے پاس آ کر معافی مانگتے تھے اور رسول اللہ معاف کر دیتے. توبہ کا دروازہ کھولا ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, اور ان قریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. توبہ سے پہلے کیا دھمکی دی جا رہی تھی؟ در کے اسفل, جہنم کا سب سے نچلا طبقہ, اور توبہ کرنے کے بعد کیا؟ اجر عظیم. اللہ تعالیٰ کو کوئی دشمنی نہیں ہو جاتی کسی کے ساتھ. جیسے انسان توبہ کرتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں تبدیل کر دیتا ہے, اور اس کے بعد مزید اپنے کرم کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ آپ جملے پہ غور کریں. ما يفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ یعنی خدا کو کیا ملے گا تمہیں عذاب کر کے؟ یا تو یہ کہ تمہیں عذاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی درجہ بلند ہو جانا, یا اس کا کوئی اقتدار زیادہ ہو جائے گا, یا اس کے خزانے اور بھر جائے. کیا کرے گا خدا تمہیں عذاب کر کے؟ ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ. اب یہاں پہ توجہ فرمائیں, یہ نہیں کہا کہ ایمان لے آؤ اور شکر کرو, شکر کو مقدم کیا ہے ایمان پر, اس لیے کہ انسان شکر ادا ہی اس کا کرتا ہے جس کے احسان کو تسلیم کر لے, اور یہ ایمان ہے. اور جو خدا کے احسان کا شکر گزار ہے, یعنی وہ خدا پر اس کے احسان کو تسلیم کر چکے, اور خدا کی بات بھی مان لے. کیا کرے؟ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, اور اللہ تو شاکر, شکریہ ادا کرنے والا, علم رکھنے والا. اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے کسی کو تھینک یو نہیں. ایک ہے بندے کی شکر گزاری, ایک ہے اللہ کی شکر گزاری. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی شکر گزاری کا ہم ترجمہ کرتے ہیں قدردانی, یعنی بندے نے شکر کیا, خدا اس شکر کا قدردان ہے, اسے قبول کرتا ہے, اور اس شکر پر اسے ایسا اجر عطا کرتا ہے جس کا اس نے تصور بھی نہ کیا ہو. یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, یہ اس کا شاکر ہونا ہے, یہ اس کا شاکر ہونا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کا بہت بہت شکریہ کے جو آپ نے, وہ شکریہ کیا ہوگا؟ وہ خدا کا اجر اور انعام ہوگا, یعنی تم نے جو کوششیں کی اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لی. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 147 تھی, 147. یہاں پر 5واں جز قرآن کریم کا ختم ہوتا ہے.